اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان اور خواتین ندا نسیم کاظمی کے ساتھ۔ آج جناب اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شکر کرنے کی اور صبر کرنے کی توفیق دے، پروگرام شروع کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ یا ان اللہ مع الصابرین، یہ تو بچپن سے اماں ہمیں سمجھاتی ہیں، ابو جب نہیں سمجھ رہے ہوتے تھے نا تو بیٹا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جناب جب ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ صبر کیا ہے، ٹو ہیو پیشنس، توکل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا، نفس کو مارنا، نفس کا مقابلہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا، یہ صبر ہے۔ برداشت، اپنی برداشت کو ہمیں بڑھانا ہے، اور صبر میں بڑا نفع ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کئی سال تک بیمار رہے، لیکن دیکھیے کہ شکوہ جو ہے وہ زبان پہ نہ آیا، کیونکہ شکوہ تو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ پھر سورہ عصر کی روشنی میں آپ دیکھیے کہ جو صابر انسان ہے وہ خسارے سے بچ جاتا ہے۔ تو آج چونکہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، اور جو صبر کا بدلہ ہے وہ جنت ہے، تو آج ہم صبر کے تعلق سے کلام کریں گے، اور اسی سے متصل جو دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے شکر۔ شکر میں بھی بڑا نفع ہے۔ شکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پہ زبان سے اور دل سے اس کا شکر ادا کرنا، اس کا شاکر رہنا، قانع رہنا، راضی برضائے الہی رہنا کہ جو اللہ تو نے دیا ہے ہم اس پہ مطمئن ہیں۔ یہ جو اطمینان قلب ہے اور اس کا احساس ہے، یہ شکر ہے۔ ورنہ تو بڑا شکوے ہم کیا کرتے ہیں، بڑے ہلاکت میں اپنے جانوں کو ڈالا کرتے ہیں۔ خواتین کو اس حوالے سے بہت سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر بہت اچھا فائدہ جو مجھے سورہ ابراہیم کی آیت سے ملا نظر آیا وہ یہ کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ شکر تو آپ کی نعمت کو بڑھا دیتا ہے۔ تو جناب مقام شکر دیکھ لیجئے، سانس کا ہی آنا، اگر ایک لمحے کو آپ کی سانس رک جائے تو تمام معاملات ہی ختم ہو جائیں گے، بندہ ہی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو ہر سانس مقام شکر ہے۔ آج صبر اور شکر کے تعلق سے کلام ہوگا۔ میرے جو آج کے ماہرین اسکالرز ہیں، ماشاءاللہ میری پہلی مہمان اسکالر میری روحانی استاد ہیں، میں نے ان سے بہت کچھ بولنا سیکھا ہے، اور آج بھی میں امید کرتی ہوں کہ میں اور آپ ان سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ جی۔ ہماری جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، ماشاءاللہ آپ کا جرنلزم سے بھی، صحافت سے بھی آپ کا تعلق ہے، اور بہت عمدہ بولتی ہیں، معروف مذہبی اسکالر ہیں۔ آپ مختلف پروگرامز میں انہیں ہمارے ساتھ RYQTV کی اسکرین پہ دیکھا کرتے ہیں۔ محترمہ صفیہ ملک صاحبہ آج کی ہماری دوسری مہمان ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم۔ اور ناظرین، اگر میں بات کروں آج کون سی مہمان سنخواں ہمارے ساتھ ہیں، تو جناب آپ نے اردو زبان میں، آپ نے عربی زبان میں، آپ نے گجراتی زبان میں، میمنی زبان میں، کئی زبانوں میں آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سندھی زبان میں اللہ کے رسول کی مدح، اس کی ثنا بیان کی ہے، اور لوگوں نے بڑا پسند کیا ہے۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل ہم ان سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ محترمہ شگفتہ عمران ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم میری السلام۔ بہن کیسی ہو آپ؟ الحمدللہ۔ حمدیہ کلام سے آغاز کریں۔ جزاک اللہ۔ رد وہ ہر ایک عمل ہوا جس میں تیری رضا نہیں، رد وہ ہر ایک عمل ہوا جس میں تیری رضا
شک بے شک سبحان اللہ سبحان سانس وہ سانس ہی نہیں جس میں تیری ثنا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ دونوں جہاں میں اے خدا تیرے نام ہے سب بے شک دونوں جہاں میں اے خدا تیرے نام ہے سب سب کا تجھے خیال ہے کس پر تیری عطا نہیں سب کا تجھے خیال ہے کس پر تیری عطا نہیں بے شک سبحان اللہ اور وہ جو انا میں بہ گیا راہ بھٹک کے رہ گیا وہ جو انا میں بہ گیا راہ بھٹک کے رہ گیا صدق و صفا کا راستہ اس کو کبھی ملا نہیں صدق و صفا کا راستہ اس کو کبھی ملا نہیں رد وہ ہر ایک عمل ہوا جس میں تیری رضا نہیں بے شک بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ بہت پیارا کلام اور بہت خوبصورت آغاز آپ کی جانب سے ہوا امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ آپ سے آغاز کریں گے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں صبر و شکر کو آپ کس نگاہ سے دیکھتی ہیں اس کے مفہوم کیا ہیں از روئے قرآن و حدیث شکریہ ندا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم دیکھیں ندا صبر کے لفظی معنوں پر غور کریں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ جم جانا ڈٹے رہنا کسی چیز پر اور جب یہ استقامت حق کی خاطر ہوتی ہے اور دل کا ایک کسی حق بات کی خاطر حق کے عمل کی خاطر ایک دل کا قوت پکڑ لینا ہم اسے کہتے ہیں صبر کرنا اور ایک ظاہری معنوں میں آپ لے تو کسی تکلیف پر برداشت کر لینا سہ جانا قوت کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے جب اخلاص بندے میں آتا ہے تو ہم اسے صبر کہتے ہیں صحیح آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت کے دو نام صبر اور شکر سے بنے ہوئے ہیں ایک ہے صبور اور ایک ہے شکور شکور ٹھیک ہے صبور یہ ہے کہ وہ گناہگاروں پر نرمی اختیار کرتا سبحان ہے اللہ، گناہگاروں کو سبحان ڈھیل دیتا ہے سبحان توبہ کے دروازے کھلے رکھتا ہے اس لیے وہ صبور ہے جی۔ اور شکور وہ اس لیے ہے کہ ہم تھوڑا سا نیکی کا عمل کرتے ہیں جزائے کثیر عطا فرماتا سبحان ہے اللہ۔ قدر کرتا ہے جو ہم کام کرتے ہیں اللہ کی خاطر اور اس قدر میں وہ اتنا عطا فرماتا ہے کہ اس کی عطائیں ختم ہی نہیں ہوتی دنیا میں بھی اور آخرت میں کیا بھی بات ہے کیا بات تو ہے گویا یہ اخلاق الہیہ میں سے ہے صبر اور شکر دونوں صفات جب یہ بندے میں آ جاتی ہیں تو گویا اللہ کے اخلاق بندے میں آ گئے سبحان صفات الہیہ بندے میں آ سبحان گئے اللہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صبر ہی تو در حقیقت تعلق باللہ کی علامت ہے جی۔ جس میں صبر نہیں اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں اللہ اکبر اور صبر جہاں تعلق کی علامت ہے وہاں شکر اسے مضبوط کرتا ہے اللہ کا تقرب عطا کرتا ہے شکر کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں عطا کی ہیں جو نعمت عطا کی ہے اس نعمت پر
کثیر شکر ادا کرنا اس طرح سے کہ دل میں اس منعم کی، اس عطا کرنے والے کی حمد و ثنا دل میں بھی ہو، اور زبان پر بھی اس کا ذکر ہو، ذکر سے تر ہو، اور عمل بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ آپ واقعی اس کا اعتراف کر رہے ہیں۔ یہ تین چیزیں ملتی ہیں تو شکر ادا ہوتا ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں ملی تو صبر نے تعلق عطا کیا، شکر نے اس تعلق کو مضبوط بنا کر اللہ کے مقرب بندوں میں شامل کر دیا۔ آپ دیکھیں جس آیت مبارکہ سے میں نے آغاز کیا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 سے لے کر 157 تک صبر کرنے والوں کا ذکر ہے، اور یہاں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والوں مدد مانگو۔ تو یہ دو چیزیں اپنے ساتھ رکھ لو، ایک صبر اور ایک نماز۔ یہ دونوں تمہارے ساتھ ہوں گی، تم ان کے ساتھ جب اللہ سے مدد طلب کرو گے تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے صابرین کا ذکر کیا اور پھر فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ صلوات ویسے درود کو کہتے ہیں، اور جب بندوں کی طرف اللہ کی نسبت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مومنوں پر گویا رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، برکتیں نازل ہو رہی ہیں، وہ مہربان اپنی مہربان نگاہوں سے دیکھ لیتا ہے تو کرم فرمائی ہو جاتی ہے، حال بدلتا ہے، عمل بدلتا ہے، زندگی کا انداز اور رنگ ڈھنگ بدل جاتا ہے۔ اور یہاں رب نے ایک لفظ استعمال کیا بلکہ 3 لفظوں میں بیان کیا، میری مہربانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں، میری رحمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں، اور ہدایت یافتہ بھی وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے صبر کیا۔ پھر آپ دیکھیے تو حضرت نوح علیہ السلام کے شکر کا ذکر آتا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کیسے شکر ادا کرتے تھے، روایات سے ملتا ہے کہ وہ کوئی قدم اٹھاتے تو کہتے شکر الحمدللہ، وہ لقمہ اٹھاتے تو کہتے شکر الحمدللہ، وہ کپڑے پہنتے تو کہتے شکر الحمدللہ، وہ سواری پر سوار ہوتے تو کہتے شکر الحمدللہ۔ گویا ایک ہی نعمت پر بار بار شکر ادا کرنا، قلیل نعمت پر کثیر شکر ادا کرنا، اور ایسا شکر ادا کرنا کہ جس سے پتا چلے کہ واقعی دل سے ہم شکر گزار ہیں اس کے، اور ہمارا عمل بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہو۔ تو یہ صبر اور شکر دونوں چیزیں ایسے ہیں کہ جیسے آپ کو ایمان عطا ہو گیا، نصف ایمان صبر ہے اور نصف ایمان شکر ہے۔ اور سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اس کو ایمان سے ایسے نسبت ہے جیسے بدن کو سر سے، سر نہ ہو تو بدن نہیں، ایسے صبر نہ ہو تو ایمان نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، صبر کو ایمان سے نسبت ہے ناظرین، اور یہ جو صبر ہے یہ ایمان کے ساتھ ڈھارس کی طرح ایک صبر اور دوسرا شکر مومن میں، بندہ مومن میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ دونوں جو صفات ہیں یہ ساتھ ساتھ ہونی بھی چاہیے آج کے بندہ مومن میں، آج کی عورت میں۔ بیسیکلی چونکہ خواتین کا پروگرام ہے، عورت میں یہ دونوں خوبیاں تھوڑی کم نظر آتی ہیں۔ آج رمضان ہے تو جو زیادہ چیخ رہا ہوتا ہے تو بچے سمجھ جاتے ہیں اماں آج آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا۔ تو بچوں کو ذرا مارنا بھی کم ہے، بچوں کو ڈانٹنا بھی کم ہے، اور اپنی صبر کو، اپنے برداشت کو اور زیادہ بڑھانا ہے۔ ایک بریک لے رہے ہیں جناب، صبر و شکر کے تعلق سے آج کلام ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان اور خواتین، ندا نسیم کاظمی کے ساتھ۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے صبر و شکر، اور امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ بریک سے قبل اس تعلق سے کلام کر رہی تھیں۔ اب میں یہ چاہتی ہوں کہ محترمہ صفیہ ملک صاحبہ کی سمت بڑھا جائے، اور جو بات ہم نے کی کہ واللہ یحب الصابرین ان اللہ مع الصابرین، اور پھر اس سے پہلے کی جو آیت ہے وہ آپ نے بھی تلاوت کی کہ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ نماز سے اور صبر سے مومنین کو مدد لینی چاہیے، تو اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ اس تعلق سے آپ کیا کلام فرمائیے گا صفیہ ملک صاحبہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو ندا کی یہ جو آیت ہے اس کو بار بار خواتین کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، جو آیت نمبر 153 ہے سورہ بقرہ کی، کہ اے ایمان والو صبر اور نماز اور صبر سے کام لو، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صحیح۔ آپ یہ سوچئے کہ انسان کی زندگی میں کبھی مشکلات بھی آتی ہیں،
اور کبھی خوشحالی اور خوشی کی جو کیفیت بھی آتی ہے. لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ تمام ہماری جو کیفیات ہیں یہ اللہ رب العزت کی عنایات ہیں. کیونکہ دیکھیں انسان میں یہ دونوں جذبے ہوتے ہیں, کبھی وہ خوش ہوتا ہے, کبھی وہ دکھی ہوتا ہے, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی مشکل میں ہوتا ہے, تو اس مشکل کے وقت ہی ایک طرح سے ہماری پہچان قائم ہوتی ہے کہ ہم مشکل میں کیسے ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم خوشی میں کیسے ہوتے ہیں. اور اس کے اگر ہمارے دل میں یہ ہو کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ پاک کی طرف سے ان کی عنایت ہے, اور اگر کہیں ہم تکلیف میں آتے ہیں تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دو مسئلے ہوتے ہیں, یا تو خدا نخواستہ وہ جو ہمارے, جیسے قرآن نے کہا, ہمارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے کچھ مشکلات کو دعوت دیتے ہیں. صحیح. تو ایک یہ بھی سبب ہو سکتا ہے. اور اگر کبھی ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم پہ کوئی مشکل آئی ہے, کوئی تکلیف آئی ہے, تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ سے قربت کا ایک راستہ ہے. جی. ممکن ہے کہ اللہ پاک ہمارے کچھ گناہ بخشنے والے ہوں, اور کوئی جو کچھ بھی معاملہ کرنا ہو وہ یہی کرنا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے, کوئی بیماری آئی, جیسے کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ذرا سا کانٹا چبھ گیا تو بہت واویلا کرتے ہیں, اور بہت معذرت کے ساتھ اس میں ہماری بہنوں کا بہت رویہ ہوتا ہے کہ سر میں درد ہو گیا تو پٹی باندھ لی, اور دن بھر غصے میں ہیں, اور جی مجھے بچوں نے آج تنگ کر دیا, یہ ایک شکوے کا ہے. لیکن اگر ہم اس وقت یہ سوچیں کہ کیا ہم صبر کا مظاہرہ نہیں کر سکتے, اور جب ہم صبر کریں گے تو شکر کا مقام آئے گا. کیونکہ دیکھیں ایمان کیا ہے, صبر اور شکر کا مجموعہ ہے. نصف ایمان جو ہے صبر ہے, اور نصف ایمان جو ہے ہمارا شکر ہے. تو اس کے لیے دیکھیں کہ یہ ایک موقع مل رہا ہے کہ دیکھیں جب تک امتحان نہ ہو تو آپ کو جو ہے وہ کیسے ملے گا انعام جب ہوگا جب آپ امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ کو تکلیف آئی, آپ سوچیں کہ شاید مجھ سے کوئی خطا ہوئی, اللہ تعالیٰ مجھے یہی حساب صاف کرنا چاہ رہے ہیں. جب کوئی خطا ہوئی ہے, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے کا کوئی راستہ نکال رہے ہوں. تو جو چھوٹی چھوٹی بیماری, چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پہ شکوہ شروع ہو جاتا ہے, یہ نہیں, مناسب نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے, اللہ کی رضا کے لیے. اگر ہمیں خوشی ملی ہے تو اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم شکر کیسے ادا کریں. آپ یہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جتنی جو دعائیں جو عطا کی ہیں, اور جتنی بھی دعاؤں کو ہم پہ تعلیم ہمیں دی ہے, اس میں الحمدللہ پہلے آتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں فجر کی جو دعا ہے کہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے, اسی پہ صبر شکر کر رہے ہیں. تو الحمدللہ کر کے جب آنکھ کھلی آپ کی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے ایک نیا سویرا دیکھا. اسی طرح جب یہ کہ کچھ نعمتیں ملتی ہیں تو اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی. پھر یہ ہے کہ ہمیں شکر کے جو مختلف درجے ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ کوئی جو ہے چھوٹی سی بات پر شکوہ کرے گا, دوسرا ہے اسی بات پہ اللہ بہتر کرے گا. ایک کلمہ ہوتا ہے کہ بھئی عادات میں کہ انشاءاللہ بہتری ہوگی. اچھا اگر کوئی تکلیف آئی تو اللہ پاک نے اس کا راستہ بھی بتایا, اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. صحیح. علماء نے کہا ہے کہ جب آپ کو کوئی تکلیف آئے تو آپ یہ پڑھیں کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون, یعنی ہم اللہ کے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اچھا اسی موقع پر ایک اور جو ہمیں ملتی ہے روایت کہ اگر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہیں کہ اے اللہ آج تو نے جو مجھ سے لیا ہے میں اس سے بہتر کی طلبگار ہوں. اچھا. تو اس میں یہ ہوگا کہ جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابیہ کے نوجوان صاحبزادہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے یہی کہا کہ اللہ میں اس سے بہتر کی توقع کرتی ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ہر عمل کا دار و مدار اللہ کی طرف سے منسوب کرتے ہیں. اچھا ہے تو اس کی طرف سے, غلطی ہو گئی تو ہم سے ہو گئی, اور اس کے لیے ہمیں راستہ بھی ملتا ہے کہ ہمیں کس طرح کرنا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ نعمتیں عطا ہوتی ہیں, اس وقت غفلت آ جاتی ہے, اور اگر تکلیف آتی ہے تو اس وقت دوسری غفلت آتی ہے کہ ہم شکوہ کرنے لگتے ہیں, شکایت کرنے لگتے ہیں. جو صبر شکر کا عمل نہیں ہوگا تو ہمارے ایمان میں خلل ہونے کا سبب ہوتا ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے اسلاف اس موقع پر کیا کرتے رہے, ماشاءاللہ. تو اس میں دیکھنا چاہیے کہ ہم وہ کس طرح کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ کتابیں جو ہیں سیرت کی کتابیں آپ اٹھائیے تو آپ کو سارا عمل مل جائے گا کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں تھا, لیکن آپ نے ہماری خاطر ان تمام دنیاوی معاملات میں
صبر اختیار کیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یعنی خلاصہ کلام ناظم یہ ہوا کہ ان اللہ مع صابرین سے مراد ہوا کہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں. بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. مجھے بتائیے امتیاز آپا، صبر و شکر کیوں ضروری ہے؟ ہماری زندگیوں پہ اس سے کیا مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ پھر جو ناشکری کرتا ہے اس کے کیا نقصانات ہیں؟ دیکھیں ندا، صبر ایسی چیز ہے جس کی ہر انسان کو ہر وقت اور ہر حالت میں ضرورت رہتی ہے. ٹھیک. کیسے؟ دیکھیں نا، صبر کا ہم ایک معنی تو یہ لیتے ہیں کہ جب کوئی تکلیف آ گئی تو برداشت کیا. جی. اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے 3 لفظ استعمال کیے قرآن مجید میں، فی الباساء والضراء وحین الباس. تنگی، مصیبت، پریشانی، بیماری، تکلیف، حالت جنگ، یہ مختلف حالتیں ہیں انسانوں پر جو آتی ہیں، ان میں اس کو صبر کرنا ہے. دوسرا، جب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ صبر کی تو ہر وقت ضرورت ہے، وہ کیسے؟ دیکھیں، فرائض کی بجا آوری کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، قوت چاہیے خیر کے لیے، اسے بھی ہم صبر کہتے ہیں. صحیح. غصہ آ گیا، اس پر برداشت کرنا ہے، غصے کو پی جانا ہے، یہ بھی صبر ہے. صبر ہے. نفسانی خواہشات بہت ساری انسان کو قدم قدم پر روکتی ہیں، ان نفسانی خواہشات پر قابو پایا، یہ بھی صبر ہے. اچھا، نام بدلتے چلے جائیں گے. بیسک جو صفت ہے وہ صبر اور شکر کی ہے. صبر ایک درجہ ہے اور ایک درجہ پھر شکر کا ہے. نعمتوں کی طرف دھیان رکھا اور منعم سے رشتہ جوڑے رکھا جو عطا کرنے والا ہے. اب صبر ضبط نفس میں آیا تو عفت و حیا بن گیا. یہی صبر حقدار کو حق دینے میں آیا تو عدل بن گیا. یہی صبر حق بات کہنے میں آیا تو صداقت بن گیا. یہی صبر اس کی حوصلے اور ہمت دلانے پر آیا تو شجاعت بن گیا. صحیح. اب جس چیز کو، جو صفات الہیہ ہیں، جو اخلاق الہیہ ہیں اور پھر اخلاق نبوی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ صفات ساری کی ساری بیسیکلی صبر سے آتی ہیں. کیونکہ اس کا جب معنی ہم لیتے ہیں جم کر رہنا، ڈٹ کر رہنا، تو فرائض اور ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے جو قوت چاہیے وہ صبر سے ملتی ہے. اب جب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو آپ غور کریں کہ ہمیں ہر لمحے اس کی ضرورت ہے. اور انسانی زندگی پر اس سے کتنے پازیٹیو نورانی اثرات آتے ہیں، اس کی انفرادی شخصیت پر بھی، اس کے اس پورے ماحول پر بھی، اور اس کے اس پورے معاشرے پر بھی. ایک فرد بھی حقیقی معنوں میں صبر اور شکر کرنا سیکھ جاتا ہے تو پورے معاشرے میں اس کی خوشبو نور کی طرح پھیلتی ہے. اور جو آپ بھی بات کر رہے تھے کہ اللہ کی تائید، نصرت یہ بے شک حاصل ہوتی ہے، مگر ایک خصوصی نقطہ یہ ہے کہ صبر ہی سے چونکہ درجہ بلند ہونا ہے، عام بندوں کو یہ صفت اتنی عطا ہی نہیں ہوتی. اپنے کمال پر عطا ہی وہ اپنے دوستوں کو کرتا ہے. سبحان اللہ. اور جنہیں یہ صفت عطا ہو جاتی ہے وہ اللہ کی معیت اور اللہ کے ساتھ اور اللہ کی رفاقت اور اس کے تقرب کو پا لیتے ہیں. کیا بات. تو یہ ایک معمولی بات نہیں، اور اس کے اثرات عبادت پر آپ کو نظر آئیں گے، سجدوں میں نظر آئیں گے، اور اسی سے تو ظرف کا پیمانہ بڑا ہوتا ہے. اسی سے تو بندہ اعلیٰ ظرف، اعلیٰ کردار کا بنتا ہے، باوقار بنتا ہے، شان والا بنتا ہے. آپ دیکھیں تو کوئی بھی انعام اسی کے حصے میں آتا ہے جو تکلیف اٹھاتا ہے اس کے لیے. اور تکلیف اٹھانے والا وہی تو صبر کر رہا ہے اصل میں در حقیقت. اور جب وہ صبر کرتا ہے تو اس کے ظرف کا پیمانہ بڑا ہو جاتا ہے، وہ اعلیٰ ظرفوں میں اس کا شمار ہونے لگ جاتا ہے. تو ہم جب یہ سوچتے ہیں کہ اگر صبر نہیں ہوگا تو اللہ سے تعلق کمزور پڑ جائے گا، تو ہم سب کو رمضان کے ان دنوں میں خصوصی طور پر صبر سے کام لینا ہے، فرائض کی بجاوری کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے. سبحان. بہت عمدہ امتیاز آپا کی جانب سے گفتگو رہی. ایک کلام آپ کی خوبصورت آواز میں شامل کریں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وصلی علیہ یا حبیب اللہ. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی
کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، انہیں خلق کر کے نازا خود ہی دست قدرت، انہیں خلق کر کے نازا خود ہی دست قدرت، کہ کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، میرے دامنے طلب کو ہے انہیں کے در سے نسبت، میرے دامنے طلب کو ہے انہیں کے در سے نسبت، کسی اور سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ، میں ہوا نعت کوئی کسی اور کا قصیدہ، میں ہوا نعت کوئی کسی اور کا قصیدہ، میری شاعری کا حصہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان اور خواتین ندا نسیم کاظمی کے ساتھ، اور آج ہم بات کر رہے ہیں صبر اور شکر کے تعلق سے۔ ہم جا رہے ہیں محترمہ صفیہ ملک صاحبہ کی سمت، اور ان سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کہ صبر سے بہتر اور وسیع کوئی چیز نہیں، لیکن کیا بندوں کا شکریہ ادا کرنا ان کی دلجوئی کے لیے بھی ضروری ہے، یا شکر صرف اللہ کے لیے؟ وہ ایک انگریزی میں کہاوت ہے، اینی ون ہو از ناٹ گریٹفل ٹو پیپل کین نیور بی گریٹفل ٹو اللہ، تو کیا سمجھتی ہیں آپ؟ بات یہ ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ اور ہر جو پیچیدگی کسی انسان کی زندگی میں آ سکتی ہے عام زندگی میں، تو اس کا حل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے ہمیں ملتا ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پر جو مشکلات آئیں یا جو مسائل دیے، وہ ہمارے لیے ایک راستہ بنایا کہ ہم جب اس مشکل میں پڑیں گے تو کیسے نکلیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جو بھی مسئلہ ہوتا ہے، اگر ہم
کو سمجھ نہ آئے تو میرا یہ خیال ہے کہ یا تو آپ قرآن پاک کو کھول کے بیٹھ جائیے اور یا سیرت پاک کی کتابوں کو، تو آپ کو اس کا حل مل جائے گا۔ ٹھیک۔ اب جہاں تک یہ آپ کی بات کا سوال ہے کہ کیا انسانوں کا شکریہ ادا کرے، تو پہلی یہ بات ہے کہ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ اگر وہ شکر گزاری اس کی فطرت میں ہے تو وہ سب کے لیے شکر گزاری کے اس کے اثرات نظر آئیں گے، باقیوں کو بھی نظر آئیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم ہر نماز میں، ہماری ہر نماز کس طرح شروع ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العزت نے جو ہماری فطرت میں رکھا ہے وہ شکر گزاری کی چیزیں رکھی ہیں، اور ہم کو بار بار اس کی پریکٹس کا یہ ہے کہ ہماری نماز شروع نہیں ہوتی الحمدللہ رب العالمین سے۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو اسٹرکچر بنایا ہے، جو ہماری جو فطرت بنائی، اس میں یہ شامل ہے شکر گزاری۔ اور خدا نخواستہ اگر ہم اس سے ہٹتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم میں انسان میں صبر آتا ہے تو ایک سکون آ جاتا ہے، صحیح۔ اچھا، اور جب یہ ہے کہ وہ شکر آتا ہے تو ایک مسرت، خوشی کا احساس انسان میں پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم ناشکری کرتے ہیں تو اس کا الٹ رد عمل ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ ناشکری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھ دی کہ اس سے اللہ کی جو رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، دنیا میں جو کچھ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری رنگینیاں اور چیزیں پیدا کی ہیں، ہم اس کو دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ کان اس لیے دیے کہ اچھی بات سنیں اور اس پہ عمل کریں، اور ہاتھ پیر اس لیے دیے کہ جو اچھا کام ہے اس کی طرف ہم قدم بڑھائیں۔ لیکن اگر ہم ناشکری کے جذبے میں ہیں تو ہر چیز میں آپ کو یہ لگے گا کہ میرے پاس یہ کم ہے، فلاں کے پاس زیادہ ہے۔ بہت سی جو ایسی برائیاں ہیں وہ اس طرح پیدا ہوتی ہیں کہ جب ایک انسان یہ سوچے کہ مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں، یعنی احساس کمتری، بالکل نہیں، وہ ایک اندر سے جلن اور حسد کہ میرے منفی جذبات جنم، منفی جذبات ہیں۔ لیکن اگر شکر کا ہے تو ایک اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے جو دیا ہے بے شک اس نے دیا ہے، اور اس میں یہ کہ پھر دینے کا عمل شروع ہوتا ہے، وہ دوسروں کے لیے بھی اچھا کرتا ہے۔ آپ نے کسی انسان کا نے آپ مسکرا کے دیکھ لیں، شکریہ ادا نہیں کرنے پا رہے تو مسکرا کے دیکھ لیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ اگلے کو پتہ چلے گا کہ آپ اس کو پسند کرتے ہیں۔ اور جب ایک انسان ایک گھر میں رہ رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کو پسند کر رہے ہیں، یا ایک معاشرے میں ایک آدمی دوسرے کو پسند کر رہا ہے، تو ایک خوشی اور اطمینان کی لہریں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ ایک جو انسان کے رویے ہیں اس کی لہروں سے ایک دوسرے کے جو بانڈ ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کوئی آدمی کی بات ہمیں اچھی نہیں لگتی یا کوئی ہمیں ناپسند ہے اور وہ محفل میں آ گیا تو آپ فیل کریں گی کہ آپ کی جو خوشی اور ولولے کا جو تھوڑی دیر پہلے ماحول تھا نا اس میں کمی آ جاتی ہے، کیونکہ ہوتا ہے کہ اب یہ آ گئی ہیں، اب یہ کسی کو جو پریشان کریں گی۔ اتنی سی بات دیکھیے کہ شادی بیاہ خوشی کا موقع ہے، لیکن کچھ لوگوں کی فطرت میں چونکہ نگیٹو بات ہے، وہ آتے ساتھ ادھر دیکھیں گے، یہ کریں گے، اچھا یہ تو اس طرح آپ نے کر لیا، دوسرے لوگ ہنسی خوشی ہے، لیکن اگلا سوچتا ہے کہ بھئی یہ آئی ہیں نا، لوگ کترانے لگ جاتے ہیں، ان کی نیگیٹیوٹی ہر جگہ محسوس ہوتی ہے۔ اب ہم جو ہے اپنے اللہ پاک کا جب شکر ادا کرتے ہیں تو ہماری عادت ہو جاتی ہے، پھر اللہ کے بندے نے جو اچھائی کی اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے میرا یہ کام کیا، بہت بہت شکریہ۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تو دیکھیں تربیت جو ہے نا معاشرے کی ہوتی ہے، دو آدمی اگر اچھی طرح عمل کر رہے ہیں تو ہماری جو آئندہ نسل کا کوئی بچہ بیٹھا ہوا وہ دیکھا گا کہ اماں نے جو ہے وہ اپنی دادی کا شکریہ ادا کیا ہے، ان کے ساتھ اچھی ہیں، تو وہ بچہ سیکھے گا کہ کس طرح مجھے شکر ادا کرنا ہے، اور کس طرح یہ پھیلتی ہے نا، ایک دائرہ ہے زندگی۔ آپ نے اگر خدا نہ خواستہ بچوں کو یہ عمل دیا کہ نہیں یہ چیزیں چھپا کے رکھ دو، فلاں آنے والی ہے، یہ چیز چھپا کے رکھ دو، تو وہ کیا ہوگا، خیر کا جو عمل ہے وہ محدود ہو جائے گا۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا کرے، آپ یقین کریں کہ آپ کی جو اچھائی ہے نا کہیں نہ کہیں سے گھوم کے آپ کے پاس لوٹ کے آتی ہے، گھوم کے آتی ہے، اور وہی نہیں ہوگی کہ آپ نے کسی کے سامنے سے کچرا ہٹا دیا یا کانٹے صاف کر دیے، ہو سکتا ہے کسی اور جگہ سے آپ کو کوئی خوشی کا پیغام آ جائے، کوئی آپ کے لیے بھلائی کا پیغام آ جائے، تو یہ سمجھیے آپ کے ہر عمل کا رد عمل ہے۔ آپ کا عمل اچھا ہے تو جواب میں بھی اچھائی آئے گی، اور خدا نہ کرے کہیں کمی ہے تو پھر بھگتنا پڑتا ہے۔ صحیح، تو کیا بات ہے، اگر آپ یہ منفی رویے رکھتے ہیں تو لوگ آپ سے کترانا شروع ہو جاتے ہیں، اور حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ لوگوں میں بدترین وہ ہے، برا وہ ہے کہ جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس سے دور ہونا شروع ہو جائیں، تو بڑی احتیاط کی جناب ضرورت ہے۔ آپ کیا فرمائیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ازواج مطہرات، ان کے افراد خانہ، اہل خانہ کی زندگیوں سے ہمیں صبر و شکر سے متعلق کیا تعلیمات ملتی ہیں؟
جی ندا، میں اس بات کی طرف آتی ہوں اسی بات کا ایک تھوڑا سا پہلو دکھاتے ہوئے کہ دیکھیں لوگوں میں سب سے پہلا رشتہ ہی والدین کا ہے، بے شک اور وبالوالدین احسانہ کی اتنی تاکید آئی کہ قدر کرو والدین کا جو احسان تم پر ہے۔ صحیح۔ پھر آپ دیکھیں تو اساتذہ کا، پھر آپ دیکھیں تو اپنے بہن بھائیوں کا، رشتوں کا ایک حق رکھا ہے، وہ دادا دادی نانا نانی کے روپ میں ہوتے ہیں۔ گویا ایک مسلمان کی، ایک اہل ایمان کی آغاز ہی سے تربیت ہی یہ ہو رہی ہے کہ وہ انسانوں کی قدر شناسی کرے، یہی اسے اللہ تک لے جاتی ہے۔ اور والدین کا، اساتذہ کا جو سب سے زیادہ مؤدب اور اطاعت گزار ہوتا ہے وہی اللہ کا بھی ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں ایک ولایت کے آثار بچپن سے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آپ نے نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ کی بات کی، میں جو کہہ رہی تھی کہ صبر ہر وقت اور ہر لمحہ اور ہر جگہ چاہیے، وہ میرے آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے ایک ایک لمحے سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرسٹ ڈے سے لیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور اس پر استقامت، اور پھر میرے آقا علیہ السلام کا اس دعوت کو دینا، پورے مکی دور پر ایک نظر، ایک نگاہ ڈال لی جائے تو اس میں آپ کو کیا نظر آئے گا؟ وہ دعوت جو کوئی صفا کے اس میدان میں کی گئی، اس سے آگے بڑھیں تو آپ جب کہہ رہے ہیں کہ میرے ایک ہاتھ پر سورج ایک ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دو، تب بھی میں اس سے نہیں رکوں گا، یہ کیا ہے؟ یہ وہ استقامت ہے جو صبر کی قوت اور طاقت ہم کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طائف کے بازاروں میں جانا، اور پھر بھی ان کے لیے دعا گو کرنا کہ اے اللہ انہی کی نسل میں سے آئیں گے۔ یہ صبر بھی ہے اور شکر کا بھی نقطہ کمال نظر آتا ہے۔ پھر شیب ابی طالب نظر آتا ہے، پھر عام الحزن کا وہ سال نظر آتا ہے جب دونوں چلے گئی، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نبی، حضرت ابو طالب بھی رخصت ہو گئے، تو عام الحزن ہے، مگر میرے آقا کی صبر اور استقامت اور شکر کی کیفیت اسی انداز سے ہے، دل کی حالت میں کوئی فرق نہیں آ رہا۔ اور مدنی دور مسلمانوں کی عروج کے دور پر بھی نگاہ ڈالیں تو صبر اور شکر کی وہی کیفیت، دل کی وہی حالت نظر آتی ہے۔ وہ بدر کا میدان بھی ہے تو تب بھی وہی رنگ نظر آتا ہے، وہ اس فرما رواؤں کو خط لکھ رہے ہیں تب بھی وہی دل کی حالت اور کیفیت نظر آتی ہے۔ میرے آقا جس نقطۂ کمال پر نظر آتے ہیں، اور ازواج مطہرات کی بات کریں، حضرت خدیجہ الکبریٰ سب سے پہلے اسلام لانے والی، اور اپنی جان مال سب کچھ دین کی راہ میں دینا، یہ صبر اور شکر ہے۔ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ حالت روزہ سے ہے، 70,000 درہم آتے ہیں اور یوں لمحوں میں بانٹ دیتی ہیں کہ افطار کے وقت کچھ نہیں ہوتا۔ خادمہ کہتی ہے کہ کچھ تو رکھ لیتی، تو فرماتی ہیں کہ اس وقت مجھے خبر کر دی ہوتی، تو کیا خود کو نہیں خبر تھی؟ نہیں، ان کی سخاوت یہ وہ تھی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، انہوں نے تو اپنے رب سے سودا کر لیا تھا، جان اور مال کا، کچھ رکھا ہی نہیں کبھی اپنے پاس۔ اور پھر سیدۃ النساء کو دیکھیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہ کیا ہے؟ یہ وہ روزے کی حالت میں صبر اور شکر کے نقطۂ کمال پر نظر آتی ہیں کہ کھانا تینوں دن افطاری کے وقت مسکین کو دے دیا، فقیر کو دے دیا، یتیم کو دے دیا، قیدی کو دے دیا، اور اس کے بعد بھی شکر کی اس حالت پر قائم رہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جو اپنا کھانا بھی کھلا دیتے اس کی محبت سے سرشاری میں۔ یہ صبر اور شکر کی کیفیت ہے جو ان لوگوں کی حیات مبارکہ سے قدم قدم پر نظر آتی ہے، کاش ہم اسے اپنا سکیں۔ آمین، اللہم آمین۔ میں بہت شکر گزار ہوں امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، آپ ہمارے اساتذہ میں شامل ہیں اور ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا۔ اللہ آپ کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ بہت ممنون ہوں پروفیسر صفیہ ملک صاحبہ، آپ سے بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے شگفتہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں آئیں، اور ماشاءاللہ ایک کلام میں پروگرام کے اختتام میں بھی آپ سے لوں گی۔ ناظرین، اس کے بعد کا سیگمنٹ آپ انشاءاللہ لاہور سے دیکھیں گے سرور حسین نقشبندی بھائی کے ساتھ، اور میری جانب سے فی امان اللہ۔ لیکن آخر میں اتنا ہی کہوں گی کہ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ خود فرماتا ہے کہ اگر اسی کی عبادت کرتے ہو تو ہمیں شکر ادا کرنا ہے، اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے ہوئے صبر کرنا ہے، برداشت کے مادے کو خواتین کے اندر بڑھنے کی اور بڑھانے کی بے انتہا ضرورت ہے۔ ہر حال میں راضی برضائے الہی رہیے، یہ دنیا کے متاع فانی کو اپنا نصب العین مت جان لیجئے، مان لیجئے، بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ جتنا جو کچھ جیسا جس طرح اللہ نے دیا ہے ہمیں اسی پہ قانع رہنا ہے، ہمیں اسی پہ راضی رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو اس کی معیت نصیب ہو جائے اگر ہم صابرین میں صحیح طور پہ شامل ہو جائیں۔ فی امان اللہ،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کی خوبصورت آواز پہ آپ اختتام کریں گے. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیہ سیدی ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، کیوں کہے عطا اور قدم بھی نہ ہم چل سکے حضور، قدم بھی نہ ہم چل سکے حضور، قدم بھی نہ ہم چل سکے ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، اور اپنی غلامی کی دے سند، اپنی غلامی کی دے سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، اور سبز گنبد کی ہم سائے بخش دے، سبز گنبد کی ہم سائے بخش دے، یہ مسلسل کرم اے خدا چاہیے، یہ مسلسل کرم اے خدا چاہیے، اور کوئی بھی اپنی تمنا نہیں، اور کوئی بھی اپنی تمنا نہیں، ان کے پیاروں کی پیاری ادا چاہیے، ان کے پیاروں کی پیاری